ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز آف فرکشن، ڈس ایڈوانٹیجز آف فرکشن اینڈ میتھڈ آف ریڈیوسنگ فرکشن. ٹھیک ہے. یہ بچے یہ جو میں آپ کو یہ ٹاپک کروا رہی ہوں اس کا ریٹن ورک نہیں ہے، لیکن اس کو صرف آپ سمجھے. رائٹ. تو سب سے پہلے جو ہے اس کا ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف فرکشن. تو اس کا جو فرسٹ ایڈوانٹیج آف فرکشن ہے وہ ہے our ability to walk depends on friction between the soles of our shoes and the ground. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارا زمین پہ جو چلنا جو ہے وہ بھی فرکشن کی وہ ہے وجہ ہے. مطلب فرکشن کی سب سے بڑی جو بینیفیشل پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم زمین پہ جب چلتے ہیں تو اٹس پاسبل بیکاز آف فرکشن. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ اپنے جوتوں کے سولز دیکھیں تو اس پہ مختلف قسم کے جو ہے ڈیزائنز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، کریکس وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے شوز اور زمین کے درمیان میں فورس آف فرکشن پروڈیوس ہو، جس کی وجہ سے آپ زمین پہ اسموتھلی چل سکے، بجائے اس کے کہ آپ اس زمین پہ چلتے وقت سلپ ہو جائیں. آپ لوگوں نے بعض جوتے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو نیچے سے ان کے سول بالکل اسموتھ ہوتے ہیں، تو جب آپ لوگ اس پہ چلنے لگتے ہو تو آپ لوگ اس پہ سلپ ہو جاتے ہو اور آپ لوگ گر جاتے ہو. تو مطلب کیا ہوا کہ جتنی ایک سرفیس اسموتھ ہوتی ہے وہاں پہ فرکشن کم ہو جاتی ہے، اور جب فرکشن کم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر جو ہے چلنا یا موو کرنا جو ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ایڈوانٹیجز آف فرکشن ہو گئی. اچھا، جو نیکسٹ آپ کے پاس ہے فرکشن ہولڈ دا اسکریو اینڈ دا نیلز ان دا ووڈ. مطلب سیکنڈ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے تو اسکریو کو دیکھیں تو اسکریو کے اوپر جو ہے اس کے وہ لوپس بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوپس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ یہ ووڈ میں مضبوطی سے فکس رہیں. مطلب جہاں پہ جتنا سرفیس اس کا، جتنا اسکریو کا جو سرفیس ہے وہ جتنا لوپڈ ہوگا، جتنے اس کے اوپر کریزز بنے ہوں گے، اتنا ہی وہ دیوار میں اور جو ہے تو دیوار میں یا لکڑی میں وہ مضبوطی سے فکس رہیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک نیکسٹ جو ہے تو ایڈوانٹیج آف فرکشن ہو گئی. اس کے بعد جو تھرڈ ون ہے دا لائٹننگ آف میچ اسٹکس از دا اندر یوزفل اپلیکیشن آف فرکشن. اگر آپ لوگ میچ باکس دیکھیں، ماچس کی ڈبی دیکھیں تو اس کے اوپر جو وہ کیمیکل جو لگا ہوتا ہے اس کیمیکل کو آپ لوگ ہاتھ سے ذرا ٹچ کریں تو وہ بالکل رف آپ کو دکھائی دے گا. ٹھیک ہے نا. اور ہم فرکشن کی ڈیفینیشن میں ہی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ فرکشن ہمیشہ وہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے جہاں پہ دو سرفیسز کے درمیان میں رفنس ہو، اور رفنس جو ہیں وہی فرکشن پروڈیوس کرتی ہیں. تو اگر آپ لوگ میچ باکس کا وہ سرفیس دیکھیں، اس کے اوپر جو کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے اس کی سرفیس کو آپ ہاتھ سے ٹچ کریں تو وہ کیا ہوگا، وہ بالکل رف ہوگا. اور میچ اسٹک جو ہوتی ہے وہ بھی رف ہوتی ہے، تو جب اس کو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ربٹ کرتے ہو تو وہ برن اپ ہو جاتا ہے. انڈرسٹینڈ. تو اچھا، یہ آپ کے پاس ہے. اندر ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ دا ہولڈنگ آف پین اور پینسل. مطلب آپ لوگ جب اپنے پینسل کو اپنے ہاتھ میں ہولڈ کرتے ہو یا پین کو اپنے ہاتھ میں ہولڈ کرتے ہو تو ہمارے ہاتھ اور پین کے درمیان میں فرکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاتھوں سے گرتی نہیں ہے اور ہم اسموتھلی جو ہے کسی بھی پیپر پہ ہم لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو پین یا پینسل کے جو نیبز ہوتے ہیں اور پیج جو ہوتا ہے تو وہ ان کے درمیان میں بھی فرکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ پین اس کے اوپر سلپ ہو سکے تو اس کے اوپر اسموتھلی ہم لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ لوگ بہت ہی آئلی پیپر دیکھیں، جس وقت آپ لوگ اس پہ لکھ رہے ہوتے ہو تو اس پہ آپ لوگوں کا ہاتھ آٹومیٹیکلی تھوڑا سا سلپ ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ فرکشن کم ہوتی ہے اور اس پہ آپ لوگ آسانی سے نہیں لکھتے ہو، بلکہ آپ جس وقت اس وقت پیپر پہ لکھتے ہو تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی بھی فیس کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ فرکشن کم ہوتا ہے اور آپ لوگ اس پہ مشکل سے لکھ سکتے ہو. اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف فرکشن. تو ڈس ایڈوانٹیجز آف فرکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ سلو ڈاؤن دا موونگ آبجیکٹ. اس کی جیسے کہ فرکشن کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرکشن از دا اپوزنگ فورس.
اپوزنگ فورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روکنے والی طاقت ہے، یہ روکنے والی فورس ہے. تو جہاں پہ فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے تو موونگ آبجیکٹس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہاں پہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ کوئی بھی مشینری ہو، مشینری کی کو تو آپ لوگوں کو دیکھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا ہوگا، لیکن اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں یہ چلتے موونگ فینس دیکھیں، ٹھیک ہے، یا گاڑیاں دیکھیں، تو اس میں جب فرکشن پروڈیوس ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کی جو سپیڈز ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ فرض کریں سیونگ مشین ہے جس سے ہم کپڑے وغیرہ سیتے ہیں، اور اس کا اگر وہ ویل دیکھے اور آپ لوگ اس کو گھماتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو جب اگر وہ آسانی سے اسموتھلی وہ موو کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی فرکشن نہیں ہے. لیکن بعض اوقات اس میں وہ جب پڑی رہتی ہے تو اس میں ڈسٹ آ کے جم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس ویل میں کیا پروڈیوس کر لیتے ہیں، فرکشن پروڈیوس کر لیتے ہیں. جب آپ اس کو چلاتے ہو تو اس کے چلانے میں آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے نا، تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے تو وہاں پہ موونگ آبجیکٹس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے اٹ کازز ہیٹنگ آف موونگ آبجیکٹس اور مشینری. تو جہاں پہ مطلب فرکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی مشین جو ہوتی ہے وہ وارم اپ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ لوگ گاڑی دیکھیں، اگر گاڑی میں کہیں پہ ڈسٹ جم جاتی ہے تو وہ مشکل سے اسٹارٹ ہوتی ہے، آن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ مشکل سے آن ہوتی ہے تو ایون کہ گاڑی تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ ساتھ اسٹارٹ ہونے کے بعد اگر وہ نہیں چلتی ہے جس بیکاز آف فرکشن، کیونکہ اس کے جو بیرنگس ہوتے ہیں اس میں فرکشن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں چل سکتی. لیکن گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے، تو اسٹارٹ ہونے کی وجہ سے وہ مسٹ گرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ فرکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں گرائنڈرز دیکھیں یا جوسرز دیکھیں، تو جہاں پہ اگر اس میں مطلب تھوڑی سی فرکشن آ جاتی ہے تو اس کے ویلز جو ہوتے ہیں وہ پھر نہیں چلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جب ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو وہ جوسر جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، وارم اپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ روٹیٹ نہیں کرتا. مطلب کیا ہوا کہ اس کی جو ویل جو ہے، اس کے جو بیرنگس ہیں اس میں فرکشن آ گئی ہے. اسی طرح سے اس کی جو نیکسٹ ڈس ایڈوانٹیج ہے اٹ پروڈیوس ویئر اینڈ ٹیئر. تو اگر آپ لوگ دیکھیں مطلب کوئی بھی مشینری اسٹارٹ ہو اور اسٹارٹ ہونے کے ساتھ اگر وہ موو نہیں کرتی ہے لیکن وہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے مختلف قسم کی آوازیں بھی نکلتی ہیں. اور یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ گاڑیوں کے اسٹارٹ ہوتے ہوئے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک روٹین کی ایگزامپل ہوتی ہے کہ یوزولی آپ لوگ گاڑیوں وغیرہ کو دیکھتے رہتے ہو تو جن میں زیادہ تر فرکشن آ جاتی ہے تو اسٹارٹ تو ہوتی ہے جس سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں اور چلتی نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ فرکشن کی جہاں پہ فرکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ مختلف قسم کی آوازیں بھی پروڈیوس ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے میتھڈ آف ریڈیوسنگ فرکشن. مطلب فرکشن کو مکمل طور پہ تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن تھوڑا سا اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل یہ ہے بائی پالشنگ. بائی پالشنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دو سرفیسز کو آپس میں ربٹ کرتے ہیں اور وہ اسموتھلی ایک دوسرے کے ساتھ ربٹ نہیں ہوتے تو ہم اس میں کوئی بھی قسم مطلب اس میں اس سرفیس کو ہم پالش کر لیتے ہیں. اس کی بہترین اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک بالکل ٹائلز والی دیوار لے لیں اور ایک بالکل جو ہے اینٹوں والی یا ریت والی دیوار لے لیں، ٹھیک ہے نا، دونوں کے اوپر اپنے ہاتھ سلائڈ کریں تو جو ٹائل والی جو دیوار ہوگی اس کے اوپر آپ کا ہاتھ ایزیلی سلائڈ ہوتا جائے گا. لیکن اگر ریت والی اور مٹی والی دیوار ہوگی تو اس پہ اگر آپ اپنا ہاتھ جو ہے سلائڈ کریں تو وہ اسموتھلی سلائڈ نہیں ہوتا. تو جتنے سرفیسز جو ہوتے ہیں وہ اسموتھ ہوتے ہیں اتنا ہی اس میں فرکشن کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے بائی اپلائنگ لوبریکینٹس. لوبریکینٹس کا مطلب ہے کسی قسم کا مطلب کیمیکل یا آئل یا گریس وغیرہ اپلائی کرنا. تو جب بھی دو سرفیسز کو ایک دوسرے کے اوپر آپ لوگ سلائڈ کرتے ہو اور ان کے درمیان میں آپ کسی قسم کا آئل لگا دے یا لوبریکینٹس لگا دے تو اس سے وہ فرکشن جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کی بہترین اگزامپل کیا ہے، سیونگ مشین. مطلب جس وقت وہ مشین ہم چلاتے ہیں نا اور اس کا وہ ویل مشکل سے گھومتا ہے تو اس میں ہم کوئی نہ کسی قسم کو آئل ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو آئلز ہوتے ہیں نا ان سب کو لوبریکینٹس بولتے ہیں. مطلب وہ تمام کیمیکلز جو کہ فرکشن کو کم کرتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں، ان کو ہم لوبریکینٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لوبریکینٹس کی وجہ سے ہم جو ہے فرکشن کو کم کر سکتے ہیں. اس طرح سے پھر نیکسٹ ون آ جاتا ہے بائی یوزنگ بال بیرنگس. بال بیرنگس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے میٹل کے چھوٹے چھوٹے وہ بالز دیکھے ہوں گے.
اس طرح سے آپ لوگوں نے ربر کے بالز ربر کے جو ہے بینڈس دیکھے ہوں گے، ان کو ہم بال بیرنگز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تو بال بیرنگز جہاں پہ دو سرفیسز کو ہم ایک دوسرے کے اوپر سلائڈ کرتے ہیں، تو ان کے درمیان میں اگر ہم بال بیرنگز رکھیں تو بال بیرنگز کی وجہ سے وہ آسانی سے ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں، سلائڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ فرکشن کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا آج آپ لوگوں کا یہ ٹاپک۔ بچے اس ٹاپک کا ریٹن ورک نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کے سمجھنے کے اس سے لمٹ تک تھا۔ انشاءاللہ جب اس کا ریٹن ورک ہمارے پاس ہمیں مطلب نیکسٹ شیڈیول میں آئے گا تو وہ پھر ہم آپ لوگوں کو شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔